کم از کم 10 گنا زیادہ وارداتیں ہوں گی جتنی رپورٹ ہوئی ہیں اس سے. تو یہ ایک ایسا نظام ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ لوگ تھانوں میں بھی محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. لیکن اس کے کیا اسباب ہیں؟ اس لیے کہ حکومت تو کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے یہاں پر سندھ میں. تو کتنے لوگوں کو آپ نے ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کی بیگمات، ان کے بچوں اس کی حفاظت میں لگا کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے کراچی سے کتنے لوگ پولیس میں بھرتی کیے ہیں؟ یہاں میں بتائیں نا، امریکہ میں، لندن میں، یورپ میں وہ گھومتے پھرتے ہیں. وہاں کیا مقامی لوگوں کو پولیس میں بھرتی نہیں کیا جاتا؟ میں بالکل معلومات کی بنیاد پر بھی اور اس شہر کے رہنے والے ایک شہری کی حیثیت سے بھی اس بات کو جانتا ہوں کہ جو 21,000 وارداتیں یہاں پر لکھی گئی ہیں، اس میں سے میکسیمم جو درج ہوئی ہیں وہ موٹر سائیکل کی ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ موٹر سائیکل کی تو لوگ رپورٹ کراتے ہیں، اس لیے یہ کوئی 16-17 ہزار رپورٹیں آ گئی ہیں. لیکن جو موبائل چھنتے ہیں اور جو پیسے چھنتے ہیں اور جو زیورات چھنتے ہیں وہ لاکھوں میں ہوتا ہے اور لوگ اس کو رپورٹ نہیں کراتے. کم از کم 10 گنا زیادہ وارداتیں ہوں گی جتنی رپورٹ ہوئی ہیں اس سے. اس لیے کہ پھر وہی مسئلہ ہے کہ لوگ اپنے 10,000، 20,000، 50,000، 1,00,000 روپے کے لیے، 5,00,000 روپے کے لیے تنگ نہیں ہونا چاہتے مزید. تو یہ ایک ایسا نظام ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ لوگ تھانوں میں بھی محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، بازاروں میں بھی محفوظ نہیں سمجھتے، دکانوں پہ بھی محفوظ نہیں سمجھتے. بلکہ بعض ویڈیوز تو ایسی آئی ہیں کہ لوگ افطار کر رہے ہیں اور اس افطاری کے وقت ڈاکو آ گئے اور ان کو چھین لیا سب کچھ. لیکن اس کے کیا اسباب ہیں؟ اس لیے کہ حکومت تو کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے یہاں پر سندھ میں. کوئی اس میں کوئی ایک قدم جو نظر آتا ہو آگے بڑھ کر اٹھانے والا. اتنی بڑی تعداد میں پولیس اہلکار اگر موجود ہیں تو پولیس بھی شکایت کرتی ہے کہ ہمارے پاس اہلکاروں کی کمی ہے. جب یہ پولیس یہ شکایت کرتی ہے اہلکاروں کی کمی ہے تو یہ پولیس پھوڑتی کیوں نہیں ہے، منہ سے بتاتی کیوں نہیں ہے کہ کتنے لوگ؟ بتائیں نا آئی جی صاحب اور اے ڈی آئی جی صاحب کہ کتنے لوگوں کو آپ نے ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کی بیگمات، ان کے بچوں اور خود پولیس کے افسران اور وزراء اور مشیر اور یہ پورا ایک طبقہ بالا ہے، اس کی حفاظت میں لگا کے رکھا ہوا ہے. بتائیں نا یہ کہ ان کو کتنی ڈیفیشنسی ہے. انہوں نے کراچی سے کتنے لوگ پولیس میں بھرتی کیے ہیں؟ یہ شہر کراچی ہے اور اس کراچی کے رہنے والے ہی اس کی پولیس میں نہیں ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں اس بات کا کوئی تصور موجود ہے؟ یہ ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ ہیں اور زیادہ تر وہ بیرون ملک دوروں پہ ہوتے ہیں. انہوں نے جس دنیا کو وہ فالو کر کے ان کی نوازشات حاصل کر کے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں بتائیں نا، امریکہ میں، لندن میں، یورپ میں وہ گھومتے پھرتے ہیں، وہ بتائیں کہ وہاں کیا مقامی لوگوں کو پولیس میں بھرتی نہیں کیا جاتا؟ کیا پولیس اسی طرح سے حکومت کی تابع ہوتی ہے؟ وہاں بعض جگہوں پہ تو پولیس چیف کا ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے، بعض کاؤنٹیز میں اور بعض جو ہے وہ شہروں میں. اور جو بلدیاتی میئر ہوتا ہے وہی اسی کے ماتحت پولیس کا پورا نظام ہوتا ہے. یہاں تو آپ دیکھیں سیاسی بنیادوں پہ یہاں پر تقرریاں بھی ہوتی ہیں، بھرتیاں بھی ہوتی ہیں، تبادلے بھی ہوتے ہیں اور پوری طرح سے یرغمال بنا کے پولیس کے محکمے کو رکھا جاتا ہے. کوئی اصلاحات نہیں ہوتی.